السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خلوص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل رمضان میں 10 گنا سے 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں نوافل کا ثواب عام دنوں کے فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، ثواب اور خلوص کی نیت سے روزہ رکھا، تو ہم اس کا اجر کیا لکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے ریان، صرف اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان میں ایک رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز قرآن کا ایک پارہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا عام دنوں کے ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، ماہ رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ کیوں نہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلا رمضان پائیں گے یا پھر نہیں۔ تو آئیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔